اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ اور اس کا رکوع نمبر 13 ہم کر رہے ہیں اور پارہ نمبر 11 کے اندر ہے یہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ والسابقون، آیت نمبر 100 سے دیکھیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق و مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَتَعْلَمُوهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُوهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور جو کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینہ والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کی حد کمال پر پہنچے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں۔ ہم ان کو دوہری سزائیں دیں گے، پھر وہ بڑی بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں آیت میں سابقون الاولون من المہاجرین والانصار جو فرمایا، یعنی جو مہاجرین اور انصار میں سے سابق اور مقدم ہیں، ان کے تعین میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض نے کہا کہ مہاجرین اور انصار مراد ہیں جو ہجرت سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے۔ بعض کے نزدیک وہ مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبیلوں یعنی خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور بعض کہتے ہیں جنگ بدر تک کے مسلمان سابقین اولین ہیں۔ بعض صلح حدیبیہ تک اسلام لانے والوں کو اس کا مصداق قرار دیتے ہیں، اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ تمام مہاجرین اور انصار اطراف کے مسلمانوں اور پیچھے آنے والی نسلوں کے اعتبار سے سابقین اولین ہیں۔ تو اللہ یہاں پہ آیت میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ دنیا میں راضی ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے ان کے لیے جو آیت میں لکھا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور وہ خالدین فیہا ابدا کا لفظ آتا ہے کہ یہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ آیت نمبر 102 سے ترجمے کو، تلاوت اور ترجمے کو دیکھیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے مقرر ہو گئے، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان پر توجہ فرمائیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بما وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں، رحمت کرنے میں کامل ہے۔ یہاں پہ دیکھیں شان نزول کیا لکھا ہے کہ مفسرین نے ان آیات کے شان نزول میں بیان کیا کہ یہ آیات حضرت
ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابو لبابہ ان لوگوں میں سے تھے جو بیعت عقبہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے اسلام لائے، پھر جنگ بدر، جنگ احد اور دوسرے مارکوں میں برابر شریک رہے، مگر غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ سستی نے غلبہ کیا اور جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ ایسے ہی مخلص ان کے بعض دوسرے ساتھی بھی تھے اور ان سے بھی یہ کمزوری سرزد ہو گئی اور باوجود مومن ہونے کے سستی سے شریک جہاد نہ ہوئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور ان پیچھے رہ جانے والے حضرات کو، جن کی تعداد حضرت ابو کو ملا کر 7 بتائی جاتی ہے، جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق وعیدوں کا نازل ہونا معلوم ہوا، انہیں سخت ندامت ہوئی۔ قبل اس کے کوئی باز پرس ہوتی، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا، عہد کیا کہ جب تک ہم معاف نہ کیے جائیں گے۔ ان صحابہ نے یہ اپنے آپ سے عہد کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہ کھولیں گے، ہم یوں ہی بندے بندے ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ کئی روز وہ اس طرح بغیر کھائے پیے بندے رہے، حتیٰ کہ بعض بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو بندہ ہوا دیکھا اور معلوم ہوا کہ انہوں نے عہد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے ان کے کھولنے کا حکم نہیں دے گا۔ اس پر جن حضرات کی توبہ کی قبولیت میں پہلے صرف یہ آیت اول زیر تفسیر نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کھولنے کا حکم دے دیا اور وہ کھول دیے گئے، لیکن جب حضرت ابو لبابہ کو کھولنے کا ارادہ کیا گیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو کہ مجھے اپنے دست مبارک سے نہیں کھولیں گے، میں بندہ رہوں گا۔ چنانچہ فجر کی نماز میں جب آپ تشریف لائے تو اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا۔ آج بھی قدیم حصہ مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں 7 ستون ہیں، انہی میں ایک ستون سے حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اور ان کی آیات معافی کے نازل ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں کھول دیا تھا۔ اب بھی زائرین مسجد نبوی میں اس جگہ 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کے اپنے گناہوں کی بھی معافی اور مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ آیات کا خلاصہ دیکھیں۔ نمبر 1، گنہگار مومن کے لیے توبہ سے نا امیدی جائز ہی نہیں ہے۔ امید قبول عفو کے برابر اس وقت تک قائم ہے جب تک بندہ گناہ کے ساتھ کچھ نیکی بھی کیے جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مومن گنہگاروں کو یہاں توبہ کرنے کی ترغیب بھی دی گئی۔ تیسرا یہ ہے کہ توبہ سے اگرچہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن گاہے اس کی قدور اور ظلمت کا باقی اثر رہ جاتا ہے اور اس پر مواخذہ نہیں، لیکن اس سے آئندہ گناہوں سے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بس صدقہ سے خصوصاً دیگر اعمال صالحہ سے یہ ظلمت ختم ہو جاتی ہے، تو زندگی میں اپنے صدقات گناہوں کا بھی دینا چاہیے، ویسے بھی صدقات دینا چاہیے تاکہ خیر و برکت کے معاملے اللہ تعالیٰ کرے۔ آیت نمبر 105 سے دیکھیں، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ عمل کیے جاؤ، سو ابھی دیکھ لیتے ہیں تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور اہل ایمان، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی کھلی چیزوں کا جاننے والا، سو وہ تم کو تمہارا سب کچھ بتا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم کے آنے تک ملتوی ہے کہ ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں 3 صحابہ جو تھے وہ غزوہ تبوک سے جو رہ گئے تھے، ان میں سے ایک تو حضرت کعب بن مالک، دوسرا مرارہ بن ربیع اور تیسرا حلال بن امیہ۔ یہ تینوں انصاری بزرگ تھے جو اس غزوہ تبوک سے پہلے بیعت عقبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک ہو چکے تھے۔ اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 107، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ
وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی کہ زر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں، ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس کے قبل سے خدا اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس پہ کبھی کھڑے نہ ہوں گے۔ البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی وہ اس لائق ہے کہ آپ اس پہ کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جو راہب ہے، اس کی ابو عامر، اس کی بارے میں تھوڑا سا لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے قبیلہ خزرج میں ایک شخص ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا، اور یہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور راہبانہ زندگی اختیار کر لی تھی۔ مدینہ کے آس پاس کے لوگ اس کے زہد و درویشی کے بڑے معتقد ہو گئے تھے اور اس کی بڑی تعظیم تکریم کرتے تھے اور اس کو اپنا رئیس اور سردار کہنے لگے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو عامر راہب حاضر خدمت اور اسلام پر ہوا اور اسلام پر اعتراضات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جوابات دیے، مگر اس بد نصیب کا اطمینان نہ ہوا، اور اس نے آخر میں یہ کہا کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو وہ مردود اور احبار و اقارب سے دور ہو کر سفر میں مرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہہ دیا اور اللہ نے پھر ایسے کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص اس کو حسد پیدا ہو گیا تھا اور آپ کی مخالفت پہ یہ کمر بستہ ہو گیا تھا۔ بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کچھ نہ کر سکا۔ جنگ بدر میں جب اسلام کو غلبہ نصیب ہوا تو اس حاسد ابو عامر کو یہ برداشت نہ کر سکا اور بھاگ کے مکہ پہنچ گیا تاکہ کفار مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں چڑھا کر لائے۔ چنانچہ مارکہ احد میں قریش کے ساتھ خود آیا اور احد کے میدان جنگ میں اس نے وہ گڑھے کھدوائے جس میں سے ایک میں گر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے۔ پھر جنگ احزاب میں جو لشکر مدینہ میں چڑھ کر آئے اس کو چڑھا لانے میں اس کا نمایاں حصہ تھا۔ اس کے بعد جنگ حنین تک ہر مارکے میں کفار کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑتا رہا، کیونکہ اس نے عہد کیا تھا کہ جو قوم بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑے گی میں اس کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑوں گا۔ اور پھر بہرحال یہ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی تھی اور اس نے خود کہا تھا، جس پہ آمین کہا تھا اور اس نے کہا تھا، یہ اسی طرح سے اپنی ہی اس بد دعا سے خود ہی ذلیل ہو کر یہ مر گیا تھا۔ دوسری چیز جو یہاں آیات میں آ رہی ہے وہ حضرت حنظلہ کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے سچے اور پکے صحابی تھے جو غزوہ جنگ احد میں کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے اور تاریخ اسلام میں جو غسیل ملائکہ کے نام سے مشہور ہوئے، جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا نکاح ہوا تھا، اور یہ شادی کی رات جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ غزوہ کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ اپنے تب بھی تیار ہو گئے تھے، لیکن ان کو شہادت نصیب ہوئی تو ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ مسجد ضرار کی بات آ رہی ہے، اس کے مقاصد کو دیکھیں۔ یہاں آیت میں اس مسجد ضرار کا جو ذکر بتایا گیا ہے کہ منافقین نے اس مسجد کا نام رکھ کے ایسی عمارت بنائی جس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، اور اس مسجد مذکورہ کے بنانے کی 3 اغراض و فاسدہ بتائی گئی۔ نمبر 1 کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ بنایا۔ نمبر 2 اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی جماعت میں تفریق ڈالی جائے، ان کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے یہاں پہ جگہ تنگ کی جائے۔ تیسرے مقصد جو تھا وہ یہ بتایا گیا کہ اس مسجد سے یہ بھی کام لیا جائے گا کہ یہاں اللہ
اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ ملے گی اور یہاں پر سازشیں کی جائیں گی۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے یہاں پر یہ مسجد ضرار بنائی۔ بہرحال مسجد قباء کا قیام اس کے بعد میں آیا تھا، اور یہاں پہ پھر مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور آج بھی جاتے ہیں جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں مسجد قباء میں بھی نوافل ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 109 10 اور 110 کو دیکھیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر اما اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ ترجمے کو دیکھیں۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا سے ڈرنے پر، خدا کی خوشنودی پہ رکھی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پہ جو کہ گرنے ہی کو ہو رہی ہو، پھر وہ اس کو لے کے آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر فنا ہو جائیں تو خیر، اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بہت حکمت والے ہیں۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ تمام عالم میں اس سے بڑھ کر کوئی مثال منافقوں کے حال کے مطابق نہیں وہ پاتے، جیسے بعض مفسرین نے اس مثال کو جو یہاں آیت میں دی گئی ہے اور وسعت دی ہے، اور اسے پوری تعمیر حیات پر چشمہ کیا، اور اس کا مفہوم یہ لیا کہ جو لوگ اپنے عمل کی بنیاد خدا سے بے خوفی اور اس کی رضا سے بے نیازی پر رکھتے ہیں، اور ان کے مقاصد ناپاک اور ان کی نیت میں نفاق اور گناہ ہے، ان کی تعمیر حیات اس عمارت کی مثل ہے جو ایک کھوکھلے بے ثبات کنارہ دریا پر اٹھائی گئی۔ پانی زمین کے حصے کے اندر سے کھا لیتا ہے اور اوپر زمین کی سطح ہموار نظر آتی ہے، تو جو عمارت ایسی زمین پر ہو وہ اپنے نیچے ٹھوس زمین نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی پائیداری نہیں رکھتی اور کسی وقت بھی گر کر تباہ ہو سکتی ہے۔ تو اس رکوع کے سوالات کو دیکھیں۔ آیت نمبر 100 سابقون کی وضاحت کریں۔ اگلا سوال ہے ابو عامر راہب کی مختصر حالات زندگی تحریر کریں۔ غسیل ملائکہ کون سے صحابی تھے؟ اگلا سوال مسجد ضرار کے مقاصد بیان کریں۔ اگلا سوال غزوہ تبوک سے رہ جانے والے 3 صحابہ کرام کے نام لکھیں، تحریر کریں۔ آیت نمبر 106 اور آیت نمبر 102 104 ان آیات کا خلاصہ تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم عطا فرما، منافقین سے ہماری حفاظت فرما۔ یقیناً آپ نے منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ رکھا ہے۔ یا اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان میں پختگی عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔